الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم گرامی قدر سامعین کرام انگریزی کی 5 تاریخ یعنی 5 جولائی 2024 اور ذی الحج کی 28 1445 ہجری سامعین اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے ذی الحج اور اس کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانیہ رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ سامعین اسلامی تاریخ کے اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو فاروق اعظم امام عادل رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت ہے، یعنی پہلی تاریخ ہی آپ کا یوم شہادت ہے۔ پہلی تاریخ کو اسلام کے گلشن کو اپنے خون سے سدا بہار بنانے والے فاروق اعظم ہیں۔ جو امیر المومنین سے ملقب ہیں، دوسرے اسلام کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی فتوحات کا ایک وسیع دائرہ ہے۔ فتوحات ہوتے ہوتے اسلامی سرحدیں 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر وسیع ہو گئی۔ پوری دنیا کو عدل اور انصاف فراہم کیا، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے آپ سے بھی انصاف دیا۔ وہ کیسے؟ بیٹے سے جب گناہ ہو گیا تو آپ نے اس پر کوڑے برسائے، حتیٰ کہ بیٹا اپنی جان آفرین کے سپرد کر گیا۔ مال غنیمت میں چادریں آئیں، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ آپ جب سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے، آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جسم پر 2 چادریں کیسے ہیں، جبکہ ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ چنانچہ آپ کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایک میرے حصے میں چادر آئی، ایک میرے باپ کے حصے میں چادر آئی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو گفٹ کر دی، اس لیے میرے باپ کے جسم پر تمہیں 2 چادریں نظر آ رہی ہیں۔ سچ ہے کہ امام عادل، امام العدل کہلانے کے حقدار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کافروں نے مانا، دشمنوں نے اقرار کیا کہ اگر عمر 10 سال اور دنیا میں حکومت کر جاتے تو دنیا سے بے انصافی کا نام و نشان مٹ جاتا۔ گرامی قدر سامعین کرام، میں آپ کو ایک واقعہ بڑا پیارا سناتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور آپ نے مصر کا گورنر عمر بن عاص کو مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک دن گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، عام لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں عمر بن عاص کا بیٹا بھی شامل ہے۔ ایک عام مصری شہری کا گھوڑا عمر بن عاص کے گھوڑے سے آگے نکل رہا ہے۔
ایک مصری شہری اس کا گھوڑا عمر بن عاص کے گھوڑے سے بازی لے گیا، جیت گیا، آگے نکل گیا۔ عمر بن عاص کا بیٹا جو کہ گورنر کا بیٹا تھا، گورنر کا اپنے آپ کو VIP سمجھنے لگا۔ آج کے حکمرانوں کے لیے، آج کی حکمرانوں کے اولادوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ ہم بھی کیا اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح اسلامی سلطنت کے حکمران سوچتے تھے؟ آج ہماری سوچیں بھی بدل گئیں، آج ہماری فکر بھی بدل گئی۔ آج اگر کسی کا باپ آفیسر لگ جاتا ہے تو بیٹے کا تکبر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کا باپ بزنس مین پیسے والا بن جاتا ہے، بیٹوں کا تکبر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کا باپ مشیر وزیر بن جاتا ہے، بیٹوں کا تکبر دیکھا نہیں جاتا۔ الحفیظ الامان، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے روزانہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اسی تکبر کا شاخسانہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آج پیدا ہو گیا، جن کا کلا کما اسلامی سلطنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے کیا۔ حضرت عمر کا واقعہ ایک مثال ہے، اور بھی بہت سارے واقعات اس قسم کے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر حکمران ہیں۔ ادھر عمر بن عاص کا بیٹا ایک عام مصری سے ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہزیمت محسوس ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس عالم کے اندر وہ مصری کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے انا ابن الاکرمین، میں معززین کی اولاد ہوں، یعنی جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں VIP۔ کہتا ہے کہ میں VIP ہوں، تیرے گھوڑے کی جرت کیسے ہوئی، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے بڑھایا۔ اس کے تھپڑ مارتا ہے۔ وہ مصری شہری، عام شہری، وہاں سے قصد کرتا ہے اور گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، جو کہ امیر المومنین ہیں، ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنی آ کے شکایت اور عرضی پیش کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ کی سلطنت کے اندر آپ کا مقرر کیا ہوا گورنر، اس کا بیٹا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس بات پر کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا، لہذا مجھے انصاف فراہم کیجئے، مجھے انصاف چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس کو بھیجتے ہیں اور عمر بن عاص گورنر کے بیٹے کو بلا لیتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں۔ عدالت لگ جاتی ہے، سپریم کورٹ لگ جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصری کی بات بھی سنتے ہیں اور گورنر کے بیٹے کی بات بھی سنتے ہیں، اور اس مجلس کے اندر گورنر بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، عدالت میں موجود ہوتے ہیں۔ جب حضرت عمر ان کے بات سن لیتے ہیں، فیصلے کی گھڑی آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طے کرتے ہیں
کہ قصور عمر بن عاص یعنی گورنر کے بیٹے کا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں اور مصری کو آرڈر کرتے ہیں کہ گورنر کے بیٹے کے چہرے پر اسی طرح تھپڑ مار جس طرح کہ اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ ایسے تو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو اور انصاف کو غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ آج ہمارے عدل کہاں گئے؟ آج ہمارے انصاف کہاں گئے؟ آج جناب اسلام کہاں گیا؟ آج ہمارا دین کہاں گیا؟ خدا کی قسم اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے حالات کو، اپنے ملک کے حالات کو، تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس سرزمین پر عدل نہیں ہوتا اس سرزمین کو پھر وہ سرزمین کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ عدل پہلی شرط ہے۔ بہرحال گرامی قدر سامعین کرام، حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ جن کے عدل نے پوری دنیا کو بھر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں آج کے حکمران ٹھیک ہے کالجوں کے اندر بھی پڑھیں، آج کے حکمران ٹھیک ہے یونیورسٹیوں میں پڑھیں، آج کے حکمران پڑھنے کے لیے جناب لندن جائیں اور جناب امریکہ جائیں، جا کر جناب سیاست پڑھیں، سیاستیں کریں، سب کچھ پڑھیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت النبی بھی ضرور پڑھیں، قرآن بھی ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور سیرت اصحاب مصطفیٰ بھی ضرور پڑھیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ خاص الخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سلطنت کے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ کہاں سے آیا؟ ملک شام سے آیا۔ ایک سفیر تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام تھا، ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا، امپورٹنٹ ورک، بڑا ضروری کام تھا، ملنا تھا حضرت عمر سے، اور جناب قصر خلافت میں آیا، آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے تمہارے امیر المومنین سے ملنا ہے، میں ملک شام سے آیا ہوں، میں سفیر ہوں، یہ میری شناخت ہے۔ سب جناب پروسیجر طے کیا، مکمل کیا، اور جناب اسے بتایا گیا کہ حضرت عمر ہمارے خلیفہ، اور خلیفہ کون؟ جو 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکمران ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ جو حضور علیہ السلام کے خاص الخاص ساتھی ہیں، خاص الخاص کہ میرے نبی جب بھی تذکرہ کرتے تھے ابو بکر و عمر کا ساتھ ضرور تذکرہ کرتے تھے کہ میں وہاں گیا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں وہاں بیٹھا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، فلاں قبیلے سے ملے، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، فلاں پہاڑی پہ چڑھے، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، فلاں بازار سے گزرے، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، فلاں جگہ پہ شاپنگ کی، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، فلاں جگہ پہ جناب یہ مشورہ طے پایا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے۔ حضور جب بھی تذکرہ کرتے تھے، ابو بکر کا تذکرہ کرتے تھے، عمر کا تذکرہ کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر ہیں جو امیر المومنین ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، اور جن کا توتی
22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे बोलता है। फतूहात के दरवाजे जिनके दौर के अंदर खुलते चले गए हैं, जिनके दौर में शाम और फारस भी फतह हो गए हैं, इतने बड़े हुक्मरान हैं, उनके मुतल्लक शाम से आया हुआ एक सफ़ीर पूछता है कि मुझे उमर से मिलना है, मुझे आपके अमीर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, मुझे आपके प्रेसिडेंट से मिलना है, मुझे आपके जो है वज़ीर आज़म से मिलना है। उसे बताया गया कि जनाब हमारा वज़ीर आज़म कह लो या प्रेसिडेंट कह लो, सदर कह लो, अमीरुल मोमिनीन जिसे अमीरुल मोमिनीन के जो लक़ब से मुलक़ब थे वो कह लो कि जनाब वो जनाब अपने अदालती अमूर सर अंजाम देकर फारग हुए हैं और बाहर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए गए हैं। कहो सुभान अल्लाह। अब तो जनाब एसी के बगैर एक आम आदमी का गुजारा नहीं। वो जनाब दरख्त के साए में आराम करने गए। अल्लाह अकबर। बताया गया कि वो आराम करने गए हैं। लियस्तरीहा फी ज़िल्लि शजरा, वो दरख्त के साए में आराम करने गए। वो आदमी जनाब उस जगह पे पहुंचा, रोम का शाम का सफ़ीर उस मौके पर पहुंचा। क्या देखता है कि ईंट का सरहाना रखा हुआ है और जनाब घास सब्ज़ सब्ज़ है और उसके ऊपर उमर बिन खत्ताब चित लेटे हुए। आज के हुक्मरान बगैर प्रोटोकॉल के बाहर जा सकते हैं। आज के हुक्मरान बगैर हिफाजती गार्ड्स के बाहर निकल सकते हैं। आज के हुक्मरान जाकर दरख्तों के नीचे यूं आराम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा मुमकिन है? कैसे लोग थे जी? अबकरी थे, अबकरी। उमर वो हस्ती है जिसको मेरे और आपके नबी ने अबकरी कहा है। और अबकरी वो हस्ती होती है कि हजारों फरिश्ते आसमान से उतर आए और लाखों लोग मिल जाएं, उनकी सोच और फिक्र वो काम ना करे। जो एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी, एक हस्ती की सोच काम करे, फरमाया मेरा उमर वो है। इसलिए तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसीलिए तो मुराद रसूल कहते हैं। बाकी सारे असहाब मुरीद रसूल, लेकिन उमर बिन खत्ताब मुराद रसूल है। मुराद रसूल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मांगा था, मांगा अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत नसीब फरमा। तो जिसको नबी ने इस्लाम की इज्जत कह दिया, मुझे बताएं वो कितनी शान वाला होगा, वो कितनी इज्जतों वाला होगा, वो कितने मकाम वाला होगा कि जिसको नबी ने दुआ करके मांगा। नबी की दुआ अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी की दुआ है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए ग्रामी कदर मैं आपको बता रहा था कि शाम का सफ़ीर जब उस मौके पर पहुंचता है, किस मौके पर के जहां उसे बताया गया है कि उमर बाहर गए हैं, किसी दरख्त के साए में आराम करने के लिए गए हैं, वहां जाके देख लो सिपाही अब भी साथ नहीं, गार्ड अब भी साथ नहीं, हिफाजत अब भी साथ नहीं। चुनाचे वो जनाब सफ़ीर उस मौके पर पहुंचता है, उस जगह पर हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि जनाब ये तो बर्रे आज़मों का हुक्मरान एक दरख्त के नीचे यूं बेफिक्र सोया हुआ है। चुनाचे वो जनाब हजरत उमर को अभी जगाता नहीं,
بلکہ حضرت عمر کو مخاطب کر کے خود ہی مخاطب کرتا ہے، وہیں کھڑے ہو کر آپ سوئے ہوئے ہیں، مخاطب کر کے کہتے ہیں عدلتا فامنتا فنعمتا یا عمر، اے عمر تو نے عدل کیا، تو نے امان پایا، تو سو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ چین بادشاہ کو کہاں نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب۔ لیکن یہ تو بادشاہ ہے بادشاہ، لیکن دنیا داری والے بادشاہ نہیں، بلکہ دین والے بادشاہ ہیں، لیکن دنیا والے نہیں، بلکہ دین والے بادشاہ، دین والے